ادھر 9 مئی سے متعلق ایک اور رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے کردار کو مزید ایکسپوز کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ یہ ایک منظم اور خطرناک حکمت عملی تھی جس کا مقصد نہ صرف پاکستانی فوج پر عمران خان کے سیاسی مطالبات کے لیے دباؤ ڈلوانا تھا، بلکہ یہ ایک کھلی کوشش تھی کہ فوج کے اندر پی ٹی آئی کے حق میں بغاوت کروائی جائے۔ رپورٹ کے مطابق ریاستی اداروں کے خلاف پہلے کہ تشدد کا مضبوط جواب نہ ملنے پر پارٹی زیادہ بے باک ہو گئی۔ فوجی تنصیبات پر سامنے سے حملہ کرنے کا مقصد فوج کے مرال کو کمزور کرنا، سیاسی ڈیل کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ یہ ایک کھلی اور غلطی پر مبنی کوشش تھی جس کا مقصد فوج کے اندر اپنے حق میں ڈیل کرانا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی 2023 ایک بیانیے کا عروج تھا جو کہ ایک شخصی فرقے کے گرد بنایا گیا تھا اور ایک حکمت عملی کے تحت ان کے مخالفین کے خلاف تشدد کو قومی خدمت کے طور پر جواز پیش کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مسٹر خان بہت عرصے سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار تصور کرتے رہے، لوگوں کو یہ بتاتے رہے۔ وہ صرف اسی ایک ادارے کے ساتھ مذاکرات پر تیار تھے۔ مسٹر خان نے بارہا دیگر جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کے حوالے سے اپنی حقیر امیز انداز میں بات بھی کی، وہ بھی پارلیمنٹ میں ان سے بات کرنے سے مستقبل انکار کرتے رہے۔ مسٹر خان نے کسی بھی مرحلے پر نہ تو 9 مئی کے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کیا، نہ ہی ان کی مذمت کی، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے عوام اور مسلح افواج کے مابین تقسیم کو وسیع کرنے کے لیے حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا۔ انہوں نے ان واقعات کی پاکستان کی سیکیورٹی پر اثرات بھی کھلے عام تسلیم کیے۔ یہ رپورٹ شائع ہونے کے باوجود کچھ خان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ یاد رکھیے گا۔ کشمیر کی صورتحال پر بات کریں تو وہاں کا جو وزیر اعظم انوار الحق ہے، اس کی بھی نااہلی سامنے آئی ہے۔ موصوف نے مظاہرین سے درست انداز میں گفتگو نہیں کی، ان کا باقاعدہ طور پر مذاق اڑایا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں۔ کوئی بھی حکمران اپنے عوام کا مذاق نہیں اڑاتا۔ اس نے ایسا کیا چونکہ اس کو زیادہ حمایت پیپلز پارٹی کی حاصل ہے، جن کی وجہ سے وہ وزیر اعظم ہے۔ آزاد کشمیر میں ان کی اکثریت ہے۔ آصف زرداری صاحب نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ صدر زرداری اب اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بدلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ زرداری نے انوار الحق کو چھٹی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کشمیر میں جو ہوا وہ بہت برا ہوا، اور سب سے برا یہ ہوا کہ کشمیر میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے حامی اکاؤنٹس نے رول ادا کیا وہ بہت ہی نیگیٹو رول ہے۔ وہ کسی بھی لمحے پر پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے، ہمیشہ پارٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جہاں سے ان کو فائدہ ہو رہا ہو وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کہ جو کہ بہت ہی نیگیٹو ہے۔ دوستو، لیڈر وہی ہوتا ہے جو قوم کے حال کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل کا بھی سوچتا ہے۔ اس کے اقدامات قوم کے بچوں کے مستقبل کو 100 سال تک محفوظ بناتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی یہی خوبی تھی، وہ قوم کے بچوں کا مستقبل بناتے تھے، اس کے بارے میں سوچتے تھے، جدید دور کے ساتھ چلتے تھے۔ اب ان کی بیٹی مریم نواز بھی باپ کے نقش قدم پر ہو بہو چل رہی ہے۔ وہ بھی قوم کے مستقبل کے بچوں کو محفوظ بنا رہی ہے۔ ہر روز 2 منصوبوں کا اعلان کر رہی ہے۔ 2 ماہ میں انہوں نے ثابت کر دیا ان جیسا وزیر اعلیٰ پنجاب میں پہلے کوئی نہیں آیا۔ اس بات پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن شاید میں اپنی بات پر قائم رہوں۔ صحت کے شعبے میں انقلاب لانے کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم کے شعبے کو بھی جدیت بخش رہی ہیں۔ ان کے سوچنے اور فکر کرنے کا لیول چیک کریں۔ انہوں نے قوت سماعت اور کمزور نظر والے بچوں کے لیے بھی ایک منصوبہ لانچ کر دیا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے پر 7 لاکھ طلباء کو اینک، ہیرنگ ایڈ جسے آلہ سماعت جو یہاں پر لگتا ہے، جن کی یہ قوت سماعت کمزور ہے، ان کو وہ آلہ دیا جائے گا، وہ جو لگائیں گے۔ اور یہ 7 لاکھ بچے جو پہلے فیس میں جن کو ملے گی، اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کس لیول کی سوچ ہے مریم نواز کی، اور کن کے لیے سوچ ہے مریم نواز کی۔ پنجاب کے اسکولوں میں طلباء کی اسکریننگ کر کے نظر اور قوت سماعت چیک کی جائے گی۔ کمزور قوت بصارت اور قوت سماعت والے طلباء کو چشمے اور اعلیٰ سماعت دے دیے جائیں گے۔ اچھا، پنجاب کے اور سرکاری نجی اسکولوں میں، یہ صرف گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں ہوگا، یہ وہ بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ ہوگا۔
یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ نے اسکول کے بچوں میں غذائی ضروریات پوری کرنے کے اقدامات پر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ پنجاب کے جو منسٹر تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو بچے صبح جلدی جلدی اٹھ کے آتے ہیں، بہت سارے بچے شاید ناشتہ بھی کر کے نہیں آتے، اور وہ 4 بجے تک رہتے ہیں، تو 4 بجے تک بچوں کا، اور اگر فرض کیا کہ وہ صبح 7 بجے ناشتہ کر کے آ بھی گئے ہیں جلدی جلدی میں، جب کھانے کو دل نہیں کرتا بچوں کا، تو 4 بجے تک ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت اعلیٰ قدم ہے۔ پنجاب میں آٹزم کے شکار بچوں کے لیے پہلا سرکاری اسکول لاہور میں کھولنے جا رہے ہیں۔ دوستو، آٹزم وہ بیماری ہے جس میں بچے پیدا ہوتے ہی ذہنی معذور ہوتے ہیں، ذہنی طور پر وہ، ان کا ذہن پرورش ہی نہیں پاتا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ یہ پاکستان میں ایک کامن معذوری پائی جاتی ہے، لیکن ایسے بچوں کے لیے سرکاری سطح پر مریم نواز صاحبہ سرکاری اسکول بنانے جا رہی ہیں، جو کہ لاہور میں بڑھے گا۔ یہ وہ بیماری ہے، میں نے کہا ذرا میں آپ کو کھول کے بتا دوں تاکہ اگر جن دوست کو تو اب دیکھیں، پاکستان میں پنجاب میں پہلی دفعہ ایسے بچوں کے لیے اسکول بنایا جا رہا ہے۔ آپ انگلینڈ جائیں، آپ یورپ جائیں، اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، آپ لوگ دیکھ کر سن کر حیران اور پریشان رہ جائیں۔ لیکن مریم نواز اس بیماری سے متاثرہ بچوں کے لیے بھی ایک اسکول بنانے جا رہی ہیں، تو اس پر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ادھر بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے اسکولوں میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے مریم نواز شریف نے ڈی پی ایس ماڈل ٹاؤن میں پائلٹ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ اب وہاں پہنچے گا جہاں پر عام انٹرنیٹ نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس انٹرنیٹ کے ذریعے دیہات وغیرہ کے بچوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا، انہیں جدید تعلیم دی جائے گی۔ مریم نواز صاحبہ جانتی ہیں جتنا ہمارے بچے انفارمیشن اور ٹیکنالوجی سے جڑیں گے، اتنا ہی وہ ترقی کریں گے اور اتنا ہی ملک آگے جائے گا۔ اس سے بڑی اور سوچ کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر انٹرنیٹ ممکن نہیں ہے، ٹاور لگیں، کیبلیں لگیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہاں پر مریم نواز سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ صحت کے شعبے کو دیکھیں تو فیلڈ ہسپتال، ایئر ایمبولینس، بنیادی مراکز کو صحت کو بدلنے کے بعد، ادویات کی گھروں پر فراہمی کے بعد، اب مریم نواز صاحبہ نے دور دراز کچے علاقوں میں اور شہروں کی کچی آبادیوں کے لوگوں کے لیے کلینک آن وہیل سروس شروع کرا دی ہے۔ یعنی کلینک اب آپ کے گھر پر آئے گا، آپ کو چل کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کچی آبادی کے رہنے والوں کو عطائی ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے لٹنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس سروس میں میڈیکل ٹیسٹ، مفت ادویات، اسکریننگ کی سہولت موجود ہوگی۔ 40 لاکھ افراد آن ویل سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ کوالیفائڈ میڈیکل سٹاف موجود ہوگا۔ پسماندہ علاقوں تک صحت اور معیاری سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت ہوگی، ایمرجنسی ادویات کی سہولت ہوگی، سرجیکل آلات کی سہولت موجود ہوگی، زچہ بچہ ٹریٹمنٹ کی سہولت بھی ہوگی۔ اندازہ کریں کہ اچھا، یہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو ڈاکٹر آن وہیلز اور فیلڈ ہاسپٹل میں کیا فرق ہے؟ فیلڈ ہاسپٹل بڑا ہے، دیہاتوں میں جائے گا، قصبوں میں جائے گا، لیکن یہ جو ڈاکٹر آن وہیلز ہے یہ کچی بستیوں میں، چھوٹی گلیوں میں، عام جگہوں پر جائے گا۔ تو یہ فرق ہے اس میں۔ پہلے روٹی 16 روپے کی 20 روپے سے، عوام نے بہت سراہا، لوگوں کو جلن بھی ہوئی کہ اس سے تو جو حکمران ہے اس کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھے، مریم نے مزید روٹی 1 روپیہ اور سستی کر دی۔ اب روٹی 16 روپے کے بجائے 15 روپے کی ملے گی۔ مریم نواز صاحبہ نے غریب کے لیے روٹی کو مزید سستا کر دیا ہے۔ 15 روپے کی روٹی فراہم کرنے پر نان بھائی تیار ہو چکے ہیں، بلکہ 15 روپے میں روٹی مل بھی رہی ہے۔ اب آپ ذرا چھوٹا سا حساب لگائیں، ایک ایسا خاندان جو پورے دن میں 25 روٹیاں لے کے آتا ہے، اب اگر 25 روٹیاں ایک دن میں لے کے آتے ہیں، 5-7 لوگوں کا ہے وہ، دوپہر بھی شام بھی ملا کر آپ 25 روٹیاں کر لیں، 30 بھی کر سکتے ہیں، ہوتی ہیں۔ اگر 8 لوگوں کا کنبہ ہے تو وہ کم از کم 24-25 روٹیاں لے کے آئیں گے۔ میں غلط بیانی اس لیے یہ دیکھیں، اب 2 روٹیاں اگر آپ کھائیں، 8 لوگوں کا کنبہ ہے تو 30 روٹیاں بنتی ہے 2 وقت میں۔ اب ان 30 میں سے 30 کو ذرا 5 سے ضرب دے دیں، اب 30 کو 5 سے اگر ضرب دے دیں گے تو یہ تقریباً 150 روپیہ بنے گا۔ اب 150 کو 30 سے دے دیں تو یہ تقریباً 5000 روپیہ ایک خاندان کا کم ہو گیا ہے۔ باقی حساب کتاب آپ خود لگاتے جائیں۔